بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارے کے فوائد کیا ہیں؟ استخارے کا طریقہ کار کس انداز سے اور کس طریقے سے استخارہ کیا جاتا ہے، اور پھر استخارے کے حوالے سے چند مروجہ غلطیاں اور غلط فہمیاں، ان کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کی نشست میں اسی حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ استخارے کا معنی ہے خیر کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا۔ تو ہم جب کسی جائز معاملے میں متردد ہو جائیں اور ایسی کیفیت اور حالت ہماری ہو جائے کہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، ایسی حالت بعض ٹائم ہمارے بہت سے معاملات میں ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں شریعت نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں، بہتری طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، اور اس کے لیے استخارہ ہے۔ استخارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی چیز طلب کرتے ہیں کہ مولا اب میں ایسی کیفیت میں ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ میرے لیے بہتری کو، خیر کو مقدر فرما دیں۔ اور استخارہ جب کر لیا جائے، اور یہ اتنا مسنون عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورتیں۔ استخارے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ترغیب دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین استخارہ کیا کرتے تھے۔ مسنون عمل ہے۔ تو جب استخارہ کر لیا، ایک طرف میلان ہو گیا، ایک طرف رجحان ہو گیا، تو اب اسی کام میں بہتری اور اسی کام میں خیر سمجھتے ہوئے اس کام کو کر لینا چاہیے۔ ہر طرح سے خطرات اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں اور انسان کو نقصان سے محفوظ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ استخارہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ استخارہ کا طریقہ کار بالکل آسان سادہ ہے کہ انسان وضو کرے، 2 رکعت نفل۔ ایسا وقت نہ ہو کہ جس میں نفل مکروہ ہے، جیسے سورج نکلنے کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، یا غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، عصر کے بعد، تو ایسا وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جو استخارے کی مسنون دعا ہے، یاد رکھیے احادیث کی کتب میں استخارے کی دعائیں مختلف آئی ہیں، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، رد و بدل ہے، کچھ الفاظ کی زیادتی ہے، کہیں پر کمی ہے۔ تو استخارے کی کوئی بھی مسنون دعا، میں آپ کی آسانی کے لیے وہ آپ دیکھ بھی لیں گے سکرین کے اوپر، اور ساتھ میں ایک مرتبہ پڑھ بھی لیتا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے کہ کوئی غلطی ہو، پڑھنے میں مشکل ہو تو وہ آسان ہو جائے آپ کے لیے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ اس دعا میں جو ان ھذا الامر کا جو لفظ ہے، اگر تو آپ عربی جانتے ہیں تو آپ اس جگہ پر ھذا الامر میں اپنا جو معاملہ ہے اس کو بیان کر دیں، اور جیسے نکاح کے حوالے سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر ھذا النکاح، کوئی معاملہ، کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، آپ مکان، گاڑی وغیرہ اس پر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو ھذا البیع۔ تو اسی طرح جو بھی آپ کا کام ہے، آپ عربی اگر جانتے ہیں تو وہ ھذا الامر میں اس کو شامل کر دیں، اور اگر آپ عربی نہیں جانتے تو جب ھذا الامر پہ پہنچے نا تو اپنے دل میں اس چیز کا خیال کریں کہ جس چیز کے بارے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ تو یوں آپ دعا مانگنے کے بعد آپ یہی طریقہ ہے استخارے کا، جب آپ نے دعا مانگ لی، اب آپ یکسو ہو کر بالکل ہر طرح کے خیالات کو ایک طرف رکھ کر آپ تھوڑی دیر متوجہ ہو جائیں، تو جس طرف آپ کا میلان ہو جائے، جس طرف آپ کا قلبی رجحان ہو جائے، آپ وہ کام کر لیجئے۔ یہ استخارہ ہے۔ استخارے کے حوالے سے مختلف قسم کی غلط فہمیاں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ استخارہ
کسی پیر صاحب سے، کسی بزرگ سے، کسی بڑے اولیاء اللہ میں سے کسی شیخ سے استخارہ کروایا جائے، حالانکہ استخارہ خود کرنا چاہیے، اور یہی ہمیں تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ آپ ذرا خود سوچئے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ولی، پیر، بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ نے آپ علیہ السلام سے استخارہ کروایا ہو۔ صحابہ خود استخارہ کرتے تھے، تو استخارہ کروانے کی نہیں، کرنے کی ترغیب دی گئی کہ استخارہ ہم خود کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے سارا معاملہ ہو، اور سارا معاملہ اس وقت ہمارے سامنے ہوگا جب ہم خود کریں گے۔ دوسرا کرے گا، ہم ساری بات تو بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ سارا معاملہ ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے اس کے سامنے نہیں ہوتا، تو استخارہ اس انداز سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے استخارہ خود کیا جائے۔ یہ جو آج کل چل پڑا آن لائن استخارہ اور مختلف اشتہارات، جی ہم سے استخارہ کروائیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں، یہ سب فضول ہے۔ آپ خود استخارہ کریں، آپ کو خود استخارہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کوئی مشکل طریقہ نہیں، بالکل آسان طریقہ ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو پھر کسی کے پاس جانے کی اور پیسے لٹانے کی اور استخارہ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جی استخارہ کے بعد سونا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ استخارہ کی دعا آپ نے پڑھی، آپ کی یکسوئی ضروری ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ رات کے وقت، یا یہ کہا جاتا ہے کہ لیٹ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انسان یکسو ہو جاتا ہے، رات کا وقت جب انسان سونے لگتا ہے تو اس کے خیالات، اس کے سارے کام چونکہ مکمل ہو چکے ہیں دن بھر کے، تو اس لیے اس کے خیالات سے ذہن خالی ہوتا ہے، تو اس وقت یکسوئی چونکہ استخارے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جی رات کو یا لیٹتے وقت، ورنہ سونا بھی استخارے کے لیے ضروری نہیں ہے، اور رات کا وقت ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اصل ہے یکسوئی، وہ آپ کو جب میسر ہو آپ استخارہ کر لیں۔ اور پھر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ استخارے کے بعد ہم استخارہ کریں گے، کوئی خواب آئے گا، سرخ بتی، سبز بتی، پھول آئے گا، فلاں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے دل کو اطمینان دلا دیتے ہیں، اور خواب نظر آتا ہے، اور کوئی بزرگ یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس حقیقت سے بالکل ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا کئی مرتبہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے لیے ضروری نہیں کہ خواب ہی آئے گا، خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، رجحان کا، میلان کا ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک کام کی طرف میلان ہو گیا، ایک دن نہیں ہو رہا، 2 دن کریں، 3، 4، 5، 7 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ اس کے رزلٹ خود دیکھیں گے۔ اور استخارہ کرنے کے بعد اس استخارے کے مطابق آپ جو عمل کریں گے، انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے استخارہ جیسے ہم دائیں بائیں اپنے دوستوں سے، اپنے قریبیوں سے کسی معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ ضرور کریں، اور اس کا آسان طریقہ یہی استخارہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔